اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک کچھ دن پہلے شروع ہو چکا ہے۔ ہر سال ایک بڑا واقعہ ہے جو ہماری زندگی میں آتا ہے اور جس کا انتظار کچھ عرصہ پہلے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر رمضان المبارک اپنی تمام تر نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ پچھلے سال اور اس سال بھی کووڈ کی وجہ سے کچھ رونق اس طرح سے نہیں ہو پائی جس طرح سے عام طور سے ہوا کرتی تھی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ معاملات تو چل ہی رہے ہیں۔ دو تین باتیں جو بہت نئی تو نہیں ہیں لیکن جن کا ذکر کرتے رہنا ضروری ہے۔ دیکھیے، میں 2003 سے 2005 کے دوران میں سعودی عرب میں تھا، جدہ میں بیس تھا اور وہیں میری ملازمت تھی، تو اس لیے میں وہاں رہ رہا تھا۔ 2 رمضان المبارک مجھے وہاں اتفاق ہوا گزارنے کا۔ وہاں کا ایک اپنا ماحول تھا، وہ دور بھی ایسا تھا کہ جب سعودی عرب بہت خوشحال تھا اور بہت ظاہر ہے ان کی آئل کی انکم بہت تھی اور دوسرے بھی ان کے عمرہ حج کی انکم بھی بہت تھی، تو اس ایک طرح سے ایک یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک اوورآل ایک ایفلوئنس یا خوشحالی کا آپ کو وہاں پہ نظر آتا تھا معاملہ۔ تو مجھے یاد ہے پہلے سال جب رمضان تھا تو ہمارا چونکہ بزنس جس کمپنی میں تھا ایسا تھا کہ ہم کچھ ڈومیسٹک بزنس کرتے تھے اور کچھ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، اور جو پروڈکشن تھی اس کے لیے مٹیریل امپورٹ بھی کرتے تھے۔ تو آبویسلی پورٹ کے ساتھ، جدہ میں ہم تھے تو جدہ پورٹ کے ساتھ ہمارا ایک ریگولر ایک ربط ضبط تھا جو چلتا تھا۔ تو رمضان میں یہ پتہ چلا کہ جناب پہلے 15 دن تک تو پورٹ پہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہو جائے گی، لیکن جو آخری 15 دن ہیں اس میں سوائے کھانے پینے کی چیزوں کے یا اور عید سے ریلیٹڈ چیزوں کے، ان کے علاوہ کوئی کنسائنمنٹ پروسیس نہیں ہوگی، اور یہی ہوا۔ اچھا، وہاں پہ چونکہ دنیا بھر سے پھل آتے ہیں اور بے شمار چیزیں آتی ہیں، تو بڑی افراد، ماشاءاللہ بے شمار افراد، اور وہ چلتی رہی۔ لیکن یہ بھی تھا اس کے ساتھ کہ ہر جو بھی ڈپارٹمنٹل سٹورز تھے، سپر مارکیٹس تھیں، عام چھوٹے موٹے بھی جو نسبتاً چھوٹے سٹورز بھی تھے، وہاں پہ ایک اوورآل سپرٹ بہرحال یہ تھی کہ رمضان میں لوگوں کی خدمت کی جائے کسی نہ کسی طرح سے، پرائسز کم کر لیں، کوئی ڈیلز آفر کر دیں۔ جو بڑے سپر سٹورز تھے ان پہ بڑی بڑی ڈیلز چل رہی تھیں جو کافی اس لحاظ سے اکنامیکل ڈیلز تھیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ بھی سیلز تھیں، مستقل چل رہی تھیں، ہر جگہ چل رہی تھی، اور بڑی حد تک جینوائن سیلز تھیں، یعنی قیمت 2 گنا کر کے 30% کم نہیں کی گئی تھی بلکہ واقعی کم کی ہوئی تھی۔ اور وہاں پہ مطلب یہ ایک عام امپریشن تھا کہ رمضان میں بہت کھایا پیا جاتا ہے، اور وہ یعنی کچھ اس لحاظ سے میمز بھی بنتی تھیں کہ رمضان کے شروع میں کیسے نظر آتے ہیں اور رمضان کے آخر تک وزن کتنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن قطع نظر اس بات کے بہت افراد تھی چیزوں کی، اور ہر کوئی اس سے فیض یاب ہوتا تھا۔ حرمین شریفین کا تو معاملہ ویسے بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہاں تو آپ افطاری کے لیے چلے جائیں تو آپ کو لوگ اس حد تک مجبور کرتے ہیں۔ مجھے سحری کا اتفاق نہیں ہوا وہاں پہ، لیکن افطاریوں کا بہت دفعہ ہوا کہ وہ بہت مجبور کرتے ہیں کہ یہ بھی کھا لیں، وہ بھی کھا لیں، فلاں بھی کھا لیں، یعنی آپ سمجھ نہیں پاتے کہ کس کو معذرت کریں اور کس سے لے کے کھا لیں۔ اور بہترین چیزیں، یعنی کھجور آپ کو بہترین ملے گی وہاں پہ جو لوگ سرو کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے باقی چیزیں بھی جو بہترین کوالٹی کی چیزیں ہیں وہ سرو کی جاتی ہیں۔ سو بہت افراد، یعنی پاکستان میں بھی افراد ہوا کرتی تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں نہیں تھی۔ رمضان کی ایک اپنی برکت تھی، اور وہ اس طرح سے تھا کہ ہر گھر میں یعنی جو عام حالات میں جو کچھ پکتا تھا، جو کھایا پیا جاتا تھا، اس سے بہت بہتر رمضان چل رہا ہوتا تھا۔ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ پھل بھی آتے تھے اور بھی کھانے پینے کی چیزیں بنتی تھیں، اور ایک پوری ایکٹیویٹی تھی جو چل رہی ہوتی تھی۔ اب پچھلے چند سال میں اس میں 2 وجہ سے کمی ہو گئی۔ ایک تو بہرحال لوگوں کی پرچیزنگ پاور میں کمی ہوئی ہے، اضافہ نہیں ہوا ہے، چونکہ روپے کی قدر کم ہوئی ہے، وہ تو چلیے انٹرنیشنل معاملہ ہے نا، لیکن ڈومیسٹک یعنی ہمارے جو مقامی مارکیٹس ہیں اور مقامی حالات ہیں اس میں بھی
جو چیز آپ جتنی 100 روپے کی خرید سکتے تھے اب 100 روپے کی اتنی نہیں خرید سکتے۔ اس کی وجہ انفلیشن ہے، قیمتوں کا بڑھنا ہے، اور قیمتوں کا بڑھنا تو مستقل چل ہی رہا تھا، لیکن ہر رمضان میں کچھ اس میں مزید ایک خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے، سبسٹینشیل انکریز آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو عام لوگ کچھ نہ کچھ رمضان میں عام دنوں سے بہتر ان کی زندگی ہوتی تھی، زیادہ بہتر کھا پی لیتے تھے، اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے بہت کچھ چلتا ہے، تو اور افطاریاں چل رہی ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، افطاریاں کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اس میں کمی ہو گئی۔ اور چونکہ اب قیمتوں کا اضافہ رمضان سے پہلے ہی کچھ شروع ہو جاتا ہے اور تھرو آؤٹ رمضان چلتا ہے، اور وہ چلتے چلتے کافی بڑھ جاتا ہے، اور سرکار ہمیشہ یہ کرتی ہے کہ 2-4 سستے رمضان بازار لگا دیتی ہے، جن میں کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ لوور کوالٹی کی چیزیں نسبتاً سستی مل جاتی ہیں وہاں، وہ آپ ویسے بھی کہیں سے خریدیں تو شاید سستی ہی مل جائیں۔ اب یہ ایک ایسا سرکل ہے، سائیکل ہے، ریکٹ ہے کہ اس کو کوئی بیٹ نہیں کر پایا، اور یہ ہر سال زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تنگی دیتا ہے۔ سو بجائے اس کے کہ لوگوں کو رمضان میں کوئی ریلیف ملے، ان کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ یہ پچھلے چند سال سے یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ ان کی مشکلات اب اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ان کو یہ مشکل پڑ جاتی ہے کہ کس طرح سے جو عام دنوں میں اگر ان کے کچھ زندگی گزر رہی تھی تو رمضان میں وہ اس نہج پہ گزرنی بھی مشکل ہو جاتی ہے، بجائے اس کے یا کجا کہ یہ کہ وہ ان کی زندگی زیادہ اچھی ہو جائے رمضان میں جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک معاملہ ہے جس پہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ زکوٰۃ کے نام پہ بہت کچھ رمضان میں ایکٹیویٹی چلتی ہے، خیرات بھی چلتی ہے، عطیات بھی چلتے ہیں، صدقات بھی چلتے ہیں، اور بہت بوریوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں، اور بہت لگتا ہے کہ بڑی غریب پروری ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب تو خیر وہ ویڈیو تصویریں فیس بک اس چکر میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ واقعی بہت کچھ خرچ کرتے ہیں رمضان میں۔ لیکن ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہی کاروباری حضرات قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، تو اگر وہ قیمتیں بڑھا کے اور منافع بڑھا کے اور اس کے اگینسٹ یہ کر رہے ہیں تو پھر شاید بہت بہتر ہے کہ وہ منافع نہ بڑھائیں اور قیمتیں وہی رکھیں، اور یہ جو صدقات وہ کر رہے ہیں نفلی، وہ پھر اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو اٹ از انڈرسٹوڈ، کوئی زیادہ اس سے مسائل نہیں ہوں گے، لیکن جو زیادہ تر لوگوں کا بھلا ہو جائے گا وہ اس سے ہوگا، اس سے نہیں ہوگا۔ یہ صدقات ہر کسی تک نہیں پہنچتے، نہ ہر کوئی لینا چاہتا ہے۔ تو ایک تو میری رائے یہ ہے کہ یہ بہرحال اس بارے میں کہیں جو ہمارا یہ طبقہ ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے جو لوگ ہیں اصل تو ظاہر ہے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ باقی عبادتیں بہت سی ہیں جو چل رہی ہیں مساجد میں نے جیسے کہا پچھلے 2 سال میں ذرا رونقیں کم ہو گئی ہیں، ورنہ تو بہت کچھ چل رہا تھا۔ اس میں تراویح تو ہوتی ہی تھی، پھر تفسیر اور دورہ قرآن اور بہت کچھ چل رہا تھا۔ اب بھی کہیں نہ کہیں چل رہا ہوگا، لیکن کووڈ کی وجہ سے ذرا اس میں کمی آئی ہے۔ پچھلے سال تو بہت ہی آ گئی تھی، اس سال کچھ تھوڑی سی کم ہے، لیکن بہرحال چل رہا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے معاملات ہیں، جو لوگوں کی بھلائی کے معاملات ہیں، وہ بہرحال غور طلب ہیں۔ دیکھیے اگر ایک آجر، ایک امپلائر اگر اپنے ملازمین کو تو تنہا نہیں دیتا اور سڑک پہ کھڑے ہو کے صدقات تقسیم کرتا رہتا ہے تو یہ اناملی ہے۔ اس سے شاید بہت بہتر ہے کہ وہ پہلے جو جن لوگوں کا اس پہ حق ہے، یعنی چیریٹی ہیز ٹو بگن ایٹ ہوم۔ ایکچولی چیریٹی کرنے کے لیے 2 کلومیٹر دور جانا ضروری نہیں ہے، پہلے اپنے گھر دیکھ لینا چاہیے نا۔ اور یہ بار بار سب لوگ کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ اور خیرات یہ سب کچھ ہے پہلے اپنے خیش سے شروع کریں، اپنے عزیز و اقارب سے شروع کریں، اپنے قریب کے لوگوں سے شروع کریں۔ تو جو امپلائرز ہیں ان کا پہلا فرض تو ان کے امپلائیز ہیں، تو اگر وہ ان کی کیئر نہیں کر رہے اور ان کو نہ وقت پہ پیسے دیتے ہیں نہ پورے پیسے دیتے ہیں، اور اس کی بجائے وہ بڑے جناب انہوں نے صدقات اور خیرات کی لائن لگائی ہوئی ہے، تو یہ بہرحال یہ کانٹرڈکٹری ہے، اور اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، کہ دیکھیے ہمارے معاملات تو
بہت اچھے نہیں ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، کہتے بھی ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا ہمیں احساس بھی ہے کہ ہمارے جو عام سوشل معاملات ہیں وہ بہت حد تک بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم لوگوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سارا وقت جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ مجھے آن این ایوریج ہر تیسرے چوتھے دن ایک کال آتی ہے کہ میں فلاں بینک کے ہیڈ آفس سے بول رہا ہوں اور بینک نے یہ کہا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کی تصدیق کروائیں، جو فراڈ ہے۔ اور یہ فراڈ دن بدن بڑھ گئے ہیں، یعنی پہلے اگر کبھی 2 مہینے میں ایک کال آئی تھی تو اب ہر ہفتے میں ایک آدھ کال آ جاتی ہے۔ اور چونکہ مجھے پتہ ہے میں ان کو کبھی نہ کبھی کچھ پولائٹلی کہہ بھی دیتا ہوں کہ یار بس کر دیں، اب آپ نہ ایسے کام کیا کریں، آبویسلی ان پہ کوئی اثر نہیں ہے، وہ کال بند کر دیتے ہیں۔ یا جو کچھ بھی لوگ اس طرح سے فلیس کر سکتے ہیں، لوٹ مار کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور وہ کام بڑھ رہا ہے بجائے کم ہونے کے۔ رمضان کی برکت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان چیزوں پہ ہم نہ صرف یہ کہ رمضان میں کچھ غور کریں، بلکہ اس کو کچھ اس طرح کر لیں کہ بعد میں بھی اس کا کچھ اثر قائم رہے۔ تو یہ ایک آخری بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ سم اپ یہ ہے، دیکھیے کہ جیسے میں نے کہا کہ جو ہمارے جو بھی تاجر حضرات ہیں، جو اس مہینے کی یعنی دس لکس لائک رمضان از اے منتھ آف دی کمرشل بلیسنگز فار سم پیپل، اور وہ بڑی کمال کی بلیسنگز ہیں جو ان تک پہنچتی ہیں رمضان میں۔ جتنا منافع وہ شاید رمضان میں کما لیتے ہیں وہ عام دنوں میں نہیں کماتے۔ تو بہرحال اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں تک کچھ ریلیف ملے تاکہ سب لوگ ایک اچھا رمضان گزار سکیں۔ ایک اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ اپنے جو لوگ ہیں اور اپنے جو خاص طور پہ لیٹ سے امپلائیز ہیں کسی کی، ان کی کیئر نہ کر کے اور جگہ جگہ صدقات تقسیم کرتے پھرنا، یہ بھی ایک انوملی ہے، کانٹرڈکشن ہے، تضاد ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ ہم سب کے لیے، یہ کسی خاص گروپ کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے جو ہمارے عام طور سے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، ان کو اگر ہم رمضان میں ان پہ بھی کچھ کام کریں اور اس طرح سے کام کریں کہ رمضان میں بھی ہم ان کو چھوڑ سکیں اور رمضان کے بعد بھی ان کو چھوڑے رکھیں، تو پھر واقعی صحیح معنوں میں ہم نے رمضان کا کچھ حق ادا کیا اور رمضان سے ہم نے کچھ واقعی فیض پایا۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور رمضان کی برکت سے ہماری زندگی میں کچھ ایسی اچھی خوشگوار تبدیلی بھی لانے کی توفیق عطا فرمائے جو چلتی رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔